آخری 2 دن میں اسرائیل کو بڑی مار پڑی۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کی متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیل نے حالیہ دنوں میں ایران کی جانب سے شدید میزائل حملوں کے بعد جنگ بندی کے لیے امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ٹرمپ کا بڑا انکشاف۔ دی ہیگ میں نیٹو سمٹ میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، ایران کے فردو جوہری مرکز پر حملے نے وہاں تباہی کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ اگر ایران نے دوبارہ یورینیم کی افزودگی شروع کی تو امریکہ بلا جھجک دوبارہ حملہ کرے گا۔ ماسی نہیں بلکہ ملکہ۔ کراچی کے علاقے ڈیفینس کی کروڑ پتی ملازمہ کی لگژری لائف کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ مہنگے مالز میں شاپنگ اور کیفے میں گزرتی شامیں، برانڈڈ کپڑے، 65 لاکھ کی گاڑی، 3 فلیٹس، دکان، ذاتی ڈرائیور اور 5 کروڑ کی چوری سے بنا شاندار امپائر خریدی گئی۔ گاڑیاں کرائے پر چلا کر ماہانہ لاکھوں روپے کمائے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کچا چٹھا کھل گیا۔ کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ جاری۔ 1 جون سے اب تک 57 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیشنل سیسمک مانیٹرنگ سینٹر کے مطابق کراچی میں فوری طور پر کسی بڑے زلزلے کا امکان نہیں۔ لانڈی فالٹ لائن فعال ہونے کی وجہ سے آنے والے زلزلوں کی شدت ریکٹر اسکیل پر 1.5 سے 3.8 کے درمیان تھی۔ کراچی ہندوستانی اور یوریشین نیکٹونک پلیٹو کے سنگم کے قریب واقع ہے، جہاں چھوٹے پیمانے پر دباؤ کا جمع ہونا کبھی کبھار اس طرح کے معمولی زلزلے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایران پر امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئیں۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ ابتدائی امریکی انٹیلیجنس اندازے کے مطابق امریکی حملوں سے ایرانی جوہری پروگرام صرف کچھ مہینوں کے لیے پیچھے ہو گیا۔ امریکی صدر نے رپورٹ کو جھوٹ قرار دے دیا۔ فوجی حملے سے متعلق متضاد رپورٹس پر برہم۔ ایران نے IAEA سے تعاون معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ IAEA کے معائنہ کار اب سپریم کونسل کی منظوری سے آئیں گے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی۔ 12 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ہم نے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، اس کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ اسی مسئلے پر ایران پر جنگ مسلط کی گئی۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز، جوہری سائنسدانوں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان۔ نماز جنازہ ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے تہران میں ادا کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے شہید سربراہ حسین سلامی کو کل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام۔ ایران نے 3 افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق تینوں ملزمان اعلی قتل ایران میں اسمگل کر رہے تھے۔ اس سے قبل بھی 3 مجرمان کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ شہید نے بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی بلند روایات قائم کی۔ ہم شہداء کے قرض دار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ شہید میجر سید معیز عباس شاہ کی نماز جنازہ چکلالہ گیریژن میں ادا کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ، اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ شہید کا جسد خاکی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کے لیے آبائی علاقے روانہ۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 12 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے مختلف حصوں میں بمباری کی۔ 12 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ماں باپ اور ان کے 5 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی کارروائیوں میں غزہ میں اموات کی تعداد 56,077 ہو گئی۔ نیو یارک میئر کے لیے ڈیموکریٹک پرائمری کے انتخابات۔ ووٹ کا سلسلہ ختم، نتائج کا اعلان چند روز میں کیا جائے گا۔ ابتدائی نتائج کے مطابق اسمبلی رکن زہران ممدانی کو سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو پر غیر معمولی برتری حاصل۔ انتخاب جیتنے کی صورت میں زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر ہوں گے۔ 33 سالہ زہران کو نوجوان ووٹرز کی خصوصی حمایت حاصل۔ نتن یاہو نیو یارک آئے تو ان کو گرفتار کرواؤں گا۔ نیو یارک کے میئر کے لیے امیدوار زہران ممدانی کا انٹرویو۔ ممدانی نے نیو یارک کے ڈیموکریٹ پرائمری میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے اور اب وہ نیو یارک کے میئر کے لیے انتخاب لڑیں گے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا پاکستان کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے 16 جولائی کو بنگلہ دیش جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی کو ڈھاکہ کے شہر بنگلہ اور نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
PCB کا اسکلز ڈیولپمنٹ کیمپ آف سیزن میں کرکٹرز کی تیاری. کیمپ میں بابر رضوان فخر، سعود شکیل سمیت 47 کھلاڑی شریک. ایمرجنگ بولر علی رضا پرعزم، وسیم وقار اور شعیب جیسا بننے کی خواہش. نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں کوچز نوجوان کھلاڑیوں کی رہنمائی میں مصروف. اسکواش کورٹ سے اچھی خبر، پاکستان ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا. کل بھارت سے مقابلہ ہوگا. سیمی فائنل میں پاکستان کے نور زمان اور ناصر اقبال پر مشتمل جوڑی نے میزبان ملائیشیا کو 2-1 سے شکست دی. اور غلاف کعبہ کی تیاری کا عمل مکمل. نیا غلاف 200 سے زائد ماہر کاریگروں کی محنت کا شاہکار. بیت اللہ کا نیا غلاف جو ہر سال نئے اسلامی سال کے آغاز پر پرانے غلاف کی جگہ چڑھایا جاتا ہے. تقریباً 11 ماہ شب و روز کی محنت کے بعد قرآنی آیات سے مزین ایک نیا غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے.